لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار اور گنت درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام سے ہم گزر رہے ہیں. پچھلے خطبہ اجماع میں اس مہینے کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. ان نسبتوں میں سے ایک نسبت ہجرت کی نسبت ہے، یعنی اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ سے قائم ہوتا ہے. اب یہ تعلق کس طرح ہے، کس بنیاد پر ہے؟ تو کہانی مختصر یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور ان کی خلافت کے کئی سالوں تک مسلمانوں کا باقاعدہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا. خطوط لکھے جاتے تھے تو ان پہ تاریخ نہیں ہوتی. یہ بات کئی لوگوں کو پریشان کرتی تھی. سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر کی توجہ دلائی کہ ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے اور باقاعدہ تاریخ کی بنیاد پر خطوط جاری ہونے چاہیے. سیدنا عمر نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے. دو باتیں مشورے میں تھیں. پہلی بات یہ کہ ہمارا جو کیلنڈر شروع ہوگا اس کو تعلق کس چیز سے دیا جائے، یعنی کہاں سے شروع کریں گے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر. تو اس سلسلے میں مشورہ یہ آیا کہ ہجرت کے واقعے کو اس کے لیے منتخب کیا جائے. ہجرت کو کیلنڈر
کے لیے آغاز کے لیے چن لیا گیا. اور پھر یہ بات آئی دوسری کہ مہینہ کون سا ہونا چاہیے. تو بات یہ کہی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اس کی پلاننگ حجہ کے مہینے میں کی گئی تھی آخری دنوں. اس کے بعد جو چاند نکلا ہے اور جو مہینہ آیا ہے وہ محرم کا مہینہ، اس لیے محرم کو اس کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے یہ کیلنڈر تشکیل پایا اور ہجرت سے اس کو جوڑا گیا. تو ہجرت کا یہ جو واقعہ ہے تو اپنے اندر اسباب، دروس اور عبرتوں کا خزینہ رکھتا ہے، کیونکہ پوری صورت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرت ہی عبرت ہے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم موڑ ہے. اور یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا نقطۂ انقلاب ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے اسلام کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور ایک نئی شروعات ملتی ہے. اس سے پہلے کی کہانی کچھ سمجھ لیں گے تو بات واضح ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوتیں دی لوگوں کو. 3 سال تک مشہور قول کے مطابق یہ دعوت چلتی رہی خفیہ. پھر علانیہ دعوت کا آغاز ہوا. تو خفیہ دعوت کے زمانے میں اور علانیہ دعوت کی شروعات میں قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اتنی اہمیت نہیں دی. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے پہلے بہت سارے لوگ اٹھے توحید کی باتیں کرتے رہے اور چلے گئے اس دنیا سے، اسی طرح محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم چلا جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نہیں یہ دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوئے. کئی طریقے اپنائے گئے اس سلسلے میں. کئی طریقے اپنانے کے بعد بھی اگر جب کامیابی نہیں ملی تو پھر تعظیم یعنی تکلیفیں پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا گیا. اور سن 5 نبوی پہنچتے پہنچتے یوں کہنا چاہیے کہ مکے کی زمین غریب مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، جینا مشکل ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ رعایت بربر ہے، نیک دل ہے، رحم دل ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، وہاں ذرا تمہیں راحت نصیب ہوگی. تو یہ سن 5 نبوت کی بات ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی. بیچ میں واقعات پیش آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں سرگرم رہے، کوششیں ہوتی نہیں. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے، آپ کو تکلیف دینے وغیرہ کی ہمت لوگوں میں شخصی وجاہت بھی تھی. مقام پھر ابو طالب کی کچھ پناہی بھی حاصل تھی اس دنیا پر. لیکن سن 10 نبوت میں ابو طالب کا انتقال ہوا تو ہمتیں بڑھ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نشانہ بننے لگے. آپ نے کوشش کی کہ اب یہاں سے نکلا جائے، طائف چلے گئے. لیکن یہ سفر ظاہری اعتبار سے انتہائی مایوس کو انتہائی مایوس کو ہونے والا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں. قبیلے گشتے یام میں آتے تھے نا، ان کے سامنے پہنچتے جاتے کہتے کہ کوئی ہے جو مجھے اپنے قبیلے کو لے جائے یا میں اللہ کی دعوت دے سکوں. قریش کے لوگ مجھے اللہ کی دعوت دینے سے روک رہے. ایک ایک قبیلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا. اور پھر سن 11 نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے نتیجے میں 6 افراد اسلام کو میسر آئے. کون تھے یہ؟ تو مدینہ کے رہنے والے. ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کے لوگوں، پھر بدعوت پیش کی، انہوں نے فوری طور پر دعوت قبول کر لیا. یہ سن 11 کی بات ہے، 11 نبوت کی. دوسرے سال 12 لوگ آئے اور پھر تیسرے سال یعنی 13ویں نبوت کو 70 سے زائد لوگ آئے جنہوں نے پچھلے سال بھی بیعت کی تھی اور اب اس سال بھی بیعت کر رہے ہیں.
جینے مرنے سب کی باتیں ہوئی اور یہ بات طے پائی کہ اب یہاں نہیں رہنا چاہیے، تاکہ زمین تنگ ہو رہی ہے نا، آپ ہمارے یہاں چلیں، تو یہ پلاننگ ہوئی ہے اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پوری پلاننگ میں ایک بات ہے جس کو کہہ کے آگے بڑھنا ہے، کیا ہے وہ؟ کہ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں مختلف انداز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اس پورے عرصے میں، مختلف انداز سے۔ دعوت قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے محنت نہیں کی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ مایوسی کے شکار ہوں۔ مایوسی بڑا پیغام ہے، اس کو سمجھانا ہے مایوسی کے۔ ہم مدینے کو آ گئے، مدینے کے 6 افراد تک پہنچ گئے، لیکن ان 6 افراد تک پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 قبیلوں کو مخاطب کیا۔ خاصی آپ ہمارے یہاں ہمیں اپنے یہاں موقع دو، ہم وہاں ہجرت کریں گے، لیکن کوئی تیار نہیں ہو۔ تو 15 لوگوں نے نہیں میں جواب دیا، 15 قبیلوں نے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15، 10، 15، 12 کے بعد ہمت توڑ دی، کام چھوڑ دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں چھوڑا۔ نہیں چھوڑنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا۔ سبق کیا ہے؟ سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رزلٹ تو آئے گا، دیر لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مایوس کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو 13 حکومت کی بات ہے، 6 لوگ آگے، پھر 12 اور پھر 70 سے زائد افراد انہوں نے دعوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جائے، تو پلاننگ ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے کئی ایک صحابہ چلے گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری کر رہے، تاکہ ذرا ٹھہریے گا، انتظار کیوں؟ تو کہا کہ مجھے بھی شاید اجازت ملنے والی ہے، میں بھی شاید اب یہاں سے روانہ ہوں گا۔ اب اس مرحلے میں غور کیجیے گا، ذرا اسباب کا مطالعہ کرتے جانا ہے۔ اور اصل بات تو یہی ہے کہ پہلے مسلمان چلے گئے ہیں، اتنے جانے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی، پہلے دوسرے لوگ چلے جائیں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اور جن کی ضرورت ہے ان کو روکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کس لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے لیے سارا کیے امت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس سارے کو آخر تک قائم رکھا۔ بیشتر مسلمان چلے گئے سوائے کمزور مسلمانوں کے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو اجازت ملی، اور پھر اس سفر کی پلاننگ کی گئی، اور یہ سفر اختیار کیا گیا، ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو پورا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کون سی باتیں ہیں، مختصر طور پر انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت دیکھتے ہیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہو پریشان کہ یہ وقت تو نہیں آنے کا ہے، کیوں آئے؟ پہنچے، تاکہ کون لوگ، تاکہ آپ ہی کے یا آپ کی زوجہ، دوسرے لوگ اپنے گھر کے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت ہے نا، اس کو نظر ملائیں، تاکہ الصحابہ یا رسول اللہ، الصحابہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے صحبت میسر ہوگی یا نہیں، رفاقت ساتھ چلنے کی اجازت ہے یا نہیں، میرے لیے بھی ہے نا یہ۔ صحیح بخاری کی روایت، آگے میں باتیں رکھوں گا باتوں کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ واللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح
آج سے پہلے میں نے کبھی جانا ہی نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. حتی رأیت ابا بکر یبکی ذلک اليوم یومئذ، یہاں تک کہ میں نے اس دن ابو بکر کو دیکھا خوشی سے روتے ہیں. مجھے یہ معلوم ہوا کہ خوشی کی بھی آنسو بہت ہے، خوشی کی بھی بات بتلا دی گئی. بیگم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آئے، یہاں پلاننگ شروع ہو گئی تھی اور بات یہ طے پائی تھی کہ محمد کا کام کر دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور گراؤ کر لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پر سلایا، کہا کہ بعد میں تم کو آنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اس طرح کے ننگی تلواروں کے ساتھ لوگوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی اور پھر مٹی پھینکتے ہوئے باہر چلے گئے. آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، یہاں سے نکلے گھر کے دروازے سے نہیں نکلے بلکہ پچھواڑے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد غار ثور میں جا کر چھپ گئے. 3 دن تک چھپے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں لوگ تو نکلنے کے انتظار میں کہ کعبہ جاتے ہیں، مسجد حرام روزانہ کی بنیاد پر رات میں جیسے نکلیں گے اجتماعی تلوار کا حملہ ہوگا، تلواروں کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے گا. لیکن محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں. کسی نے کہا کہ کس کا انتظار کرو، تو گئے. چھٹی ختم ہوئی، اب تک کیا دیکھ رہے تھے کہ کس طرح محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح کیا ہے کوئی سویا ہوا، اور چادر بھی کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سمجھتے تھے کہ نہیں محمد تو ہے ہی. لیکن جب یہ بات اطلاع ملی تو سبھی کی سبھی نہیں کیا ہو، حضرت علی کو پکڑا، ادھر گئے، مارتے پیٹتے کعبے کی طرف لائے، کوئی اتا پتا نہیں، چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. وہاں کیا ہے تو ڈوسا تیار کر دیا گیا. اس کو باندھنا ہے نا، برتن کو تو ہے نہیں کچھ، تو اپنے ازار کو پھاڑ دیا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور باندھ دیا اس کو. رقم ملا ذات النطاقین، یہ رقم ملا. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا ہے، باتیں کہہ لیجیے. نکلے غار ثور میں جا کر چھپ گئے. روزانہ کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی کہ رات جیسے ہی ہوتی ہے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں. دن بھر کی جو سرگرمیاں ہیں مکے کی اس کی اطلاع دیتے ہیں. اور پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، بکریاں لے کر آتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے تاکہ پاؤں کے جو نشانات ہیں نا وہ ختم ہو جائیں. وہاں جاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو، اور اس طرح سے واپس آتے. ادھر کیا اعلان ہو گیا ہے، زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ کر لائے گا اور ساتھی کو ابو بکر کو، اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے. کئی لوگ نکلے، ایک نکلنے والا ہے سراقہ بن حارث بن جعشم رضی اللہ عنہ، آدم زبان رضی اللہ عنہ، تو چوری سے چھپکے سے لوگوں سے نظریں بچاتے ہوئے نکلے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں چلے، اور اس طرح سے قریب پہنچ گئے. پوری تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اللہ نے رکاوٹ پیدا کی. گھوڑے اس سم زمین میں دھس جا رہے ہیں، بار بار ناکامی ہو رہی ہے. اب پناہ طلب کرنے کے لیے امان دیا جائے، امان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسرا کے دونوں کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں. کسرا کے دونوں کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، تو پہنے گا ان کنگنوں کو. کہا کہ کچھ چیزیں لے لیجیے. کہا کہ ضرورت نہیں ہے. ایک کام کرنا کہ جو پیچھے سے لوگ آئیں گے نا، پیچھے سے ان کو روکنا، کہنا کہ ہم تو ادھر سے فارغ ہو گیا. سراقہ نے ایسا ہی کیا کہ کوئی بھی گزر رہا اور آ رہا ہے نا تو ہم تو ادھر سے آ گئے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے. ایک اس طرح لوگوں کو دور کر دیا. کلاس سے ایک شخص سے ملاقات بریدہ الاسلمی، بریدہ بن حصیب الاسلمی، 70 لوگوں کے ساتھ نکلا ہے یار. ادھر ہے 70. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، اور پھر یہ اور اس کے 70 افراد سارے کے سارے اسلام میں داخل. جو کچھ
तोहफा देने की लायक चीजें जिस हमने बेगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिया। ये सारे गाने की इसमें इबरत है। हम इंशाल्लाह बात करेंगे तो बेगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचेंगे, आगे की बात है। अभी जो पूरा वाक्य हमारे सामने आया चीजें, पहली बात क्या है कि हिजरत के इस पूरे वाक़े में एक बात जगह जगह आप नोट करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल प्लानिंग की है, पहले से सोचे। और इस प्लानिंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ है। इस तरह साथ 4 महीने पहले से खुफिया तौर पर, सिर्री तौर पर हज़रत अबू बकर ने 2 ऊंट खिला-पिलाकर मोटा ताज़ा करना शुरू कर दिया था ताकि सफर की काबिलियत रहे और बीच में हाथ ना दे। ये तैयारी, ठीक है, ये तैयारी देख लिया हमने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में जा रहे हैं, ये किस लिए? मसले के लिए, लोगों की निगाहों से शक नहीं हो इसलिए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को सुलाया है, अपने बिस्तर पर सुलाया और अपनी चादर ओढ़ने को कहा। ये भी किस लिए? प्लानिंग के तौर पर है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर छुप गए गारे तौर पे। ये छुपना भी बड़ा नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे अगर सीरत तो रास्ता दूसरा था, जाना यही है। मदीने का आम जो रास्ता है उसको इख्तियार नहीं किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हज़रत अबू बकर ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। और फिर अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और आमिर बिन फहर किस्सा हमारे सामने आया, इस तरह एहतियात कर रहे हैं। ये जो पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है? क्या पैगाम है कि असल करने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह। लेकिन इंसान बहैसियत इंसान इस बात का मुकल्लफ है कि उसकी इस्तिताअत और कुव्वत में जो तदबीरें हो सकती है उन तदबीरों को इख्तियार करे और असबाब के इख्तियार करने के सिलसिले में वो गफलत का मुजाहरा ना करे। गफलत, अपनी इस्तिताअत की बात कर रहा हूँ, अपनी इस्तिताअत। और ये बात क्यों दोहरा रहा हूँ? तो इतनी तैयारियों के बावजूद और इस कदर एहतमाम के बावजूद हम क्या देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि गिराव कर लिया गया, निकलने से पहले गिराव कर लिया गया, या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर घेरा गया, तो घेर लिया गया। तदबीर का तकाजा क्या जाहिर, पहले निकल जाते थे। तो अगर एक तरफ तदबीर और असबाब इख्तियार करने का सबक देना है यहाँ, तो ये भी बतलाना है कि ये जो असबाब इख्तियार किए जाते हैं ठीक है, करने चाहिए, शरीयत उसकी तहसीन करती है, लेकिन असल करने वाला कौन है? अल्लाह। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने आगे और पीछे पर्दा डाल दिया, हमने उनको ढक कर रख दिया, उनकी निगाहों को खत्म कर दिया, देखने की रात ही नहीं रहेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा। तो कौन काम कर रहा है? असबाब तो सारे इख्तियार किए, लेकिन करने वाला अल्लाह था। असबाब इख्तियार करेंगे और रब्बुल असबाब को याद रखेंगे। ये बड़ा पैगाम है, 2 पैगाम है, असबाब इख्तियार करने का और असर तवक्कुल किस पर करने का? अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला पर, ठीक है। और तवक्कुल देखना हो तो फिर क्या है? तो असबाब इख्तियार किया, जाकर छुप गए। असबाब इख्तियार करना छुपने की चीज छुपे। लेकिन सीरत की किताबें ये कहती है कि लोग वहां भी पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते। तो किस हद तक पहुंचे? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना बेचैनी से भरा हुआ है। अगर अपने पैरों की तरफ देख ले, पैरों की तरफ तो हमको देख लेंगे, हमको देख लेंगे। इसलिए बेचैनी है। ये बात क्या आ रही है? किस लिए? कमा वल्लो कबिस्नैन अल्लाह ज़ालिम, सही बुखारी की बात। ताकि अबू बकर आपका 2 ऐसे लोगों के सिलसिले में क्या ख्याल है? क्या कहते हैं? जिनका तीसरा कौन है? अल्लाह है। हमको परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो करीब पहुंचने के बावजूद और इस हद तक के पैरों को देखे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथी को देख रहे, नहीं देख पाए। किसने रोका? देखिए से किसने रोका? तो वो अल्लाह ताला था। तो जहां असबाब खत्म हो जाते हैं ना,
وہاں بھی مایوس نہیں ہونا ہے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا اور سبق موجود ہے. وہاں بھی سبق پر تکیہ نہیں کرنا ہے. اصل میں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. خلاصہ کیا ہے کہ سبب اختیار کرنا چاہیے. اس سلسلے میں غفلت برتنی نہیں چاہیے. جو بھی طاقت ہے اختیار کرو, اسباب اپناؤ. اللہ کرنے والا ہے, بالکل کرنے والا ہے, لیکن وہ ہم سے بھی کرواتا ہے, ہم سے بھی. لکھنے والوں نے لکھا براق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیت المقدس پہنچایا نہیں پہنچایا, اور پھر آسمان تک لے گیا. تو جو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لے گیا ہے, کیا ہجرت نہیں کروا سکتا تھا؟ اور براق کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ نہیں پہنچا سکتا تھا؟ کر سکتا تھا, لیکن اسوہ بنانا ہے, قدوہ بنانا ہے, دوسروں کے لیے نمونہ فراہم کرنا ہے. یہ نبی نمونہ ہے, یہاں نمونہ بننے والا ہجرت کرنے والے لوگوں کے لیے, اور دوسرے موقعوں پر بھی یہ نمونے کے کام ہیں جن کو اختیار کرنا ہے آگے. یہ سبق یاد رکھنا, اسباب اختیار کیجیے. سمجھ رہے نا؟ تو مایوس نہ ہوئیے, بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اصل کرنا ہے. اور یقین کی حد یہ ہونی چاہیے کہ قریب بھی آ جائے تبھی نہ, اللہ ہے. اور اعتماد کا معاملہ کس حد تک ہونا چاہیے؟ تو ابھی تو سفر میں معلوم نہیں پہنچ پائیں گے, اس لیے کہ خطرات تو ہے, آگے بریدہ ملنے والا ہے, اس قسم کے لوگوں سے سابقہ ہونے والا ہے. لیکن یقین سینے میں اس حد تک ہے کہ سراقہ کو کہہ رہے کہ یہ مکے کے لوگ کیا ہے, 100 اونٹ کے, یہ کیا ہے, یہ تو جائیں گے. الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. جس نے قرآن اتارا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر, وہ آپ کو پھر لوٹائے گا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ مکے سے جا رہے ہیں نا, مکے کو پھر آئیں گے. کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ پر. تاکہ یہ مکے والے کیا ہیں, وہ جو کسرا ہے نا, سپر پاور, کیا سپر پاور خطر, اور بادشاہ کی جو کنگن ہے نا, تیری ملکیت ہو جائے گی, تیری ملکیت. تو یہ یقین کا معاملہ ہے. تو وہ بھی لوگ کو اس یقین کے ساتھ جینا چاہیے. لیکن اس یقین کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیر ساتھ مطالعہ کیجیے, محنتیں کرنی پڑتی ہے, مایوسی اختیار نہیں کرنی پڑتی. تو یہ تو اسباب ہو گئے. اب ادھر دیکھیے ابو بکر ہیں. کون ہے ابو بکر؟ تو علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے تو آپ نے ساتھی رکھنے کا اہتمام کیا ہے موقع پر. کیا کہتے ہیں؟ ساتھی ہونا چاہیے, لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ ساتھ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی بنیاد پر, اللہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو ساتھ رکھنے کا اہتمام کیا. طائف ہے نا, کہتے اکیلے بھی جا سکتے تھے, لیکن ساتھ میں تھے کون؟ سید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, ہے نا. کبھی ادھر آتے تھے, کبھی ادھر جاتے تھے, ادھر سے پتھر ادھر ہو جاتے تھے. وہ ساتھ رکھنے کا, ہجرت کی خوشخبری جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنائی نا, تو کہا کہ آپ بھی ساتھ رہیں. اگر آپ بھی ساتھ رہیں تو ساتھ رکھنے کی جو بات ہے وہ دیکھیے, تو ساتھ رکھا. اس کو ساری دنیا کی کس شخص کا انتخاب کیا ہے؟ ہاں, اس کا ابو بکر. جہاں کہنے والے نے کہا کہ جہاں ابو بکر تھا وہاں کوئی نہیں تھا, جہاں ابو بکر وہاں کوئی نہیں. اس پورے سفر میں ابو بکر ساتھ ہیں, غار میں ساتھ ہیں. اس کو منتخب کریں گے, اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوزیشن واضح کی, پوزیشن, تاکہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا نا, ایسا دوست کہ جس کی دوستی میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں, جو دوستی صرف اللہ سے ہو سکتی ہے, تو اگر کسی کو ایسا دوست بناتا تو کون تھا وہ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ایسا دوست. تو اب یہ دوست ساتھ ہے, اس دوست کی دوستی کیسی ہو رہی ہے؟ دوستی 4 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے, رکھا گیا, پھرایا جا رہا ہے, اور پھر کیا ہے, ساتھ چلیں گے یا نہیں, میرے کو بھی رفاقت ملے گی یا نہیں.
دوستی اور محبت کی کچھ تقاضے اور کچھ علامتیں ہوتی ہے. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دوست کے ساتھ رہنا پسند کرتا آدمی, ساتھ گزرے وقت, یہ علامت ہے. تو یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے یہاں ان کو بھی. اور پھر جب یاد ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں. کون سے آنسو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی یاد کیجیے, کہتی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ خوشی سے بھی روتے لوگ, خوشی کے بھی آنسو نکلتے. یہاں دیکھا کہ آج پہلی مرتبہ کہ نہیں, خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں, خوشی کیا بھی رونا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے, باہر کی طرف جا رہے نا, مستدرک کے حاکم کی روایت ہے, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ تاکہ میری ذات کی پرواہ نہیں ہے, میری ذات کی پرواہ نہیں ہے. جب یہ محسوس ہوتا کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے گا, تکلیف پہنچ سکتی تو پیچھے ہو جاتا. جب یہ ڈر آگے کس سلسلے میں ہوتا ہے نا, آگے ہو جاتا ہوں. دائیں کس سلسلے میں ہوتا, دائیں بائیں. یہ جو کیفیت ہے نا, اس لیے آپ کے لیے جانے والا کیا ہے, جان بھی نچھاور کرتا ہے. اس انداز سے پہنچ گئے تاکہ آپ پہلے اندر نہیں جائیں گے, آپ میں جاؤں. اس لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی نا تو اس سے میں نمٹوں گا, وہ اس سے نمٹے گا. معلوم ہے تفصیل, جو سوراخ ہو سکتے تھے سب کو بند کر دیا. بند کرنے کی چیز ختم ہو گئی تو کپڑے پھاڑ کر ڈال دیا, اور ایک پھر بھی رہ گیا سوراخ. کیا کیا وہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہے نا, رات کا معاملہ ہوا نا, تھکا اور ہے, رات پر سر رکھا اور سو گئے. ادھر کسی چیز نے ڈس لیا ہے, بس یہ تکلیف ہے, لیکن تکلیف کا اظہار نہیں کیا. ہاں اس لیے ابھی تو محبوب سو جائے نا, ابھی اٹھائیں گے تکلیف پہنچے گی, اپنی تکلیف دوبارہ, محبوب کی تکلیف دوبارہ نہیں, لیکن آنکھ نے ساتھ نہیں, آنکھوں نے ساتھ نہیں دیا. آنسو تکلیف سے, اور یہ آنسو کہاں گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے. آپ کو کیا بات ہے, تاکہ کسی چیز سے ڈس معاملے دہن نکالا, لگایا, اور یہ تکلیف ختم ہو گئی. محبت کے یہ نظارے دیکھو, اور محبت کس کو کہتے ہیں, اس کو محسوس کرو سینوں سے, کہ صرف زبانی دعوے سے محبت نہیں ہوتی ہے. پریکٹیکل میں کر کے, جب وہ کرنے کے لیے تھے نا گھر سے, تو اپنے کو تو خطرے میں ڈالا ہی تھی, تو پہلے بھی ڈالتے رہے, ہے نا, لیکن یہ جو پورا گھرانہ ہے نا, پورا پیچھے ان کو خطرے میں نہیں ڈالا ہے. ڈالا یہ نہیں ڈالا ہے, سب کچھ خطرے میں ڈال دیا. اپنے کو بھی خطرے میں ڈالا, جان کو بھی اور مال کو بھی ڈالا, سب کچھ خطرے میں ڈال دیا ہے. ڈالا نا. محبت کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے, جس نے محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ٹائم زیادہ, اور ایک بات ہے اس اشارے کے طور پر, اس پورے عمل میں ہم دائی ہیں, معلم ہیں, ہم محنت کرنے والے ہیں, کوشش کرنے والے, ہے نا. تو خارج دنیا میں ہماری محنتیں بڑی ہوتی ہیں, ہے نا, ہم دوسروں کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہی فکر مندی گھر میں جا کر غائب ہو جاتا ہے, اور گھر کے لوگوں کو اس کا اثر نہیں دکھتا. بہت سارے لوگ ایسے, ہے نا, کہتے ہیں کہ پورا کا پورا گھرانہ کیا ہے, ایک ہی رنگ میں لگا, سب کی شرکت ہے, سب کی شرکت ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, ابو بکر نے تھپڑ مارا, پانی کان سے گر گئی. عبداللہ بن ابی بکر اطلاع پہنچا, ایسی بات ہے کہ غلام جو ہے مالک میں عامر بن فہرہ, وہ بھی سب یہ خانہ ہما آفتاب کہنے والے نے کہا کہ یہ گھر پورا کا پورا آفتاب ہی ہے. ابو بکر کا ذکر کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں, باتیں تو ہی ہماری اس موضوع پر کہ اوپر سے نیچے سے, یعنی 3 پشتوں میں اگر کہیں مسلمان دیکھنے کو ملے گا تو صرف ایک ہی گھرانہ ہے, صحابہ. وہ کون سا گھرانہ؟ ابو بکر. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ متقی ہیں. متقی
سچائی لے کر آنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق کرنے والا کون؟ تفسیر کے قول کے مطابق ابو بکر. تو یہ ابو بکر ہے. کون کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کس کو؟ ابو بکر کی بیٹی کو. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. اس سے بعد آپ کے سامنے آئے ہوں گے. یہ سب ہونا چاہیے، ہو رہا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے نا تو پھر کچھ اور نہیں ہوتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں. انتظامات اللہ انتظام کرتا ہے. تو ہم کو یقین رکھنا چاہیے اور محبت سے رضوانی نہیں، پریکٹیکل کی محبت اپنے دلوں میں اور اپنے گھر والوں کے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کی جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق.